بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ صافات کے چند آیات پر کلام کیا تھا، اور آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم سورہ صافات کی بقیہ آیات پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، یعنی دونوں کو نبوت عطا کی اور دیگر کمالات سے سرفراز کیا، اور ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بڑی بے چینی سے نجات دی۔ اور بے چینی یہ تھی کہ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دی۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان کی مدد کی، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، سو وہی غالب ہونے والے تھے۔ فرعون کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے وارث بنایا۔ اور فرماتے ہیں، اور ہم نے دونوں کو واضح کتاب دی، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، مراد تورات شریف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اصالتاً اور ہارون علیہ السلام کو تبعاً دی، اور ہم نے دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، یعنی تورات کے ذریعے سے ہم نے دونوں کو احکام کے اعتبار سے سیدھا راستہ دکھلایا، اور ہم نے دونوں پر پچھلوں میں باقی رکھا، ہم نے دونوں پر پچھلوں میں باقی رکھا، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یعنی ان سب کا ذکر خیر ہم نے باقی رکھا، سب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کا بدلہ نیک نامی ہے۔ بے شک دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور جب ایماندار بندوں میں سے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہرحال صلہ ملا، انہما من عبادنا المؤمنین۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اہل کتاب ان کو ایلیاہ کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیسع علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے۔ سورۃ الانعام میں صرف ان کا نام آیا ہے، اور یہاں پر ان کی تھوڑی سی تفصیل آئی ہے۔ وہ شام کے شہر بعلبک کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے، پرستار تھے۔ حضرت الیاس نے ان کو ہر چند سمجھایا، مگر وہ نہ مانے، بالآخر عذاب آخرت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک الیاس من جملہ رسولوں کے تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کو پوجتے ہو اور بہترین بنانے والے کو چھوڑتے ہو؟ تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بعل کو پوجتے ہو، تدعون معنی ذلك تعبدون، وتذرون احسن الخالقین، وتذرون معنی تترکون، کہ تم احسن الخالق یعنی اللہ جو تمہارا اور ہمارا رب ہے اس کو تم چھوڑے رکھتے ہو اور اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ باپ داداؤں کا، گزشتہ نے اگلے باپ داداؤں کا، تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، تو ایسے رب کو تم نہیں پوچھتے، اور اللہ ہی بہترین بنانے والے ہیں۔ اب وہ تو بہرحال کفر سرکشی میں مست تھے، اس لیے انہوں نے جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ،
پس انہوں نے ان کی تکذیب کی، حضرت الیاس کی بات نہیں مانی، پس بے شک وہ عذاب اخروی میں پکڑے جائیں گے، بے شک وہ عذاب اخروی میں پکڑے جائیں گے، مگر اللہ کے چنندہ بندے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنندہ بندے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا اور ایمان کی نعمت اور دولت عطا فرمائی، وہ بہرحال محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے اس کے لیے پچھلوں میں باقی رکھا، اور ہم نے اس کے لیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے لیے پچھلوں میں باقی رکھا، سلامتی ہو الیاس پر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ حضرت صاحب روح المعانی نے الیاس ہی کو الیاسین بھی کہا ہے۔ بہرحال آیت الیاس علیہ السلام یا الیاسین جو بھی نام تجویز کیا جائے ان سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد کے آیت حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق ہیں، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، غابر باقی رہنے والا، غابرین غبر یغبر غبرن سے باقی رہنا، اور دمر یدمر تدمیر سے کسی چیز کو ہلاک کرنا، دمر باب نصرہ سے یہ بھی، اور مصبحین حال ہے، تمرون کی ضمیر سے حال ہو جائیں گے یہ، اس کے معنی صبح میں داخل ہونا، اور ساہمہ مساہمہ سے قرآن اندازی میں حصہ لینا، کسی چیز کے اندر حصہ لینا، مدحض اسم مفعول، ادحاد مصدر، قرآن اندازی میں ہار جانے والا، اس کا اصلی معنی ہے پھسلایا ہوا، دحدت رجلہ، پاؤں پھسل گیا۔ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ صدوم اور اس کے مضافات کی بستیاں جو ہے ان کی دعوت کا مقام تھا، یعنی اس کے مقام صدوم کی طرح وہ بھیجے گئے تھے۔ اب وہاں پر بحر مردہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک لوط پیغمبروں میں سے ہیں، بے شک لوط وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سبھی کو نجات دی، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سبھی کو نجات دی، مگر بڑھیا کو جو باقی رہ جانے والوں میں سے تھی، بظاہر وہ مومنہ نظر آ رہی تھی مگر در پردہ وہ کافرہ تھی، اور چونکہ وہ لوط علیہ السلام کے خلاف تھیں، پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، ثم دمرنا الآخرین، دمر جیسے ابھی ہم نے بتایا ہلاک کرنا، پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم اے مکہ والو بالیقین ان پر گزرتے ہو صبح کے وقت اور رات میں، یعنی تمہارا تجارت کے لیے آنا جانا، جزیرۃ العرب گرم پہاڑی ملک ہے، وہاں دن میں سفر دشوار ہوتا ہے، قافلے عصر کے وقت چلتے تھے، اور جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور رات گئے پڑاؤ ڈالتے تھے، پھر آرام کر کے رات کے آخر پہر روانہ ہوتے تھے، یعنی صبح 9 بجے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس لیے مکہ والے لوط علیہ السلام کی بستیوں سے یعنی بحر مردہ سے کبھی رات میں گزرتے تھے اور کبھی صبح کے وقت، اور تباہ شدہ قوم کے نشانات دیکھتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، کہ بے شک تم البتہ ان کے مکانات پہ سے گزرتے ہو صبح کرتے ہوئے اور رات کے وقت، یعنی صبح کے وقت بھی رات کے وقت بھی۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ رسولوں کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اسرائیلی پیغمبر ہیں، آپ کو مقام نینوا والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اور یہ شہر دریائے فرات کے کنارے پر ہے۔ آپ نے ان پر کئی سال محنت کی مگر نتیجہ صفر رہا، دن بدن تکذیب کا زور بڑھتا رہا، آخر آپ نے بحکم الہی عذاب کی اطلاع دی،
پھر آپ سے چوک یہ ہوئی کہ آپ ہجرت کی اجازت کا انتظار کیے بغیر بستی سے چل دیے، یہ خیال کر کے کہ جب عذاب آنا ہے تو میرا یہاں کیا کام، اس لیے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا، اس لیے قرآن کریم آگے فرماتا ہے اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی پس ان کی کوتاہی کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان سے بہرحال یہ کام کروایا گا۔ یاد کرو جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف، بھاگنے سے مراد یہاں پر تیز چلنا، اللہ کی اجازت کے بغیر چل دیے، اس لیے اتنا بھاری لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرات پر پہنچے تو ایک کشتی مسافروں سے لدی ہوئی کھڑی تھی، بھری ہوئی کھڑی تھی، چلنے ہی کو تیار تھی، اور جب کشتی چلی تو منجدھار میں پہنچ کر ڈگمگانے لگی۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے مسافروں سے دریافت کیا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام تو نہیں ہے ہمارے پاس؟ کوئی نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ بہرحال میں وہ غلام ہوں جو آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لوگ یونس علیہ السلام کو جانتے تھے، انہوں نے یہ بات باور نہ کی۔ آپ نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو تو بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے تیار نہ تھے، اس لیے کہ بہرحال وہ یونس علیہ السلام کو جانتے تھے۔ تو قرآن اندازی کی ٹھہری 3 بار قرآن ڈالا گیا، اور اللہ کے شان کہ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ کشتی والوں نے مجبوراً آپ کو دریا کے حوالے کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے، پس وہ فساہم فکان من المدحضین، پس وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے، پس وہ ہارنے والوں میں سے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو اعلان کیا، اس نے آپ کو سالم نگل لیا۔ فرماتے ہیں پس ان کو مچھلی نے نگل لیا، پس ان کو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، درحالے کہ وہ ملامت کرنے والے تھے، یعنی خود کو ملامت کر رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ بے اجازت بستی چھوڑ کر چل دیے ہیں۔ یہ قصور کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی آپ کو ہوش تھا، آپ نے دعا شروع کی، الہی میں قصوروار ہوں، الہی آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کس سے التجا کروں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور مچھلی کو الہام ہوا، اس نے ساحل پر جا کر قے کر دی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے بدن کی کھال اتر گئی تھی، اور جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کے نئے نکلنے والے بچے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک بیلدار درخت اگایا جس نے آپ کو ڈھانک لیا، اور آپ مکھی مچھر کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، فلولا کان من المسبحین للبث فی بطن الی یوم یبعثون، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے، تسبیح جو ابھی ہم نے آپ کو بتلائی، تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی تسبیح کی برکت سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، پس ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا، درحالے کہ وہ بیمار تھے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، بس ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا، درحالے کو بیمار تھے، اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگایا، اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، یقطین کے معنی بیلدار درخت، جس سے آپ کے بغیر تنے کا جو پودا ہوتا ہے، جیسے ککڑی، کدو، تربوز کے بیل وغیرہ، اسے کہا جاتا ہے یقطین۔ بس ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا، درحالے کو بیمار تھے، اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگایا، یعنی کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام کیا ہوگا جس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ پھر جب آپ صحت مند ہوئے تو قوم کی طرف واپس جانے کا حکم ملا،
اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا کچھ زیادہ کی طرف بھیجا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. بس ہم نے ان کو 1,00,000 یا کچھ زیادہ کی طرف بھیجا. بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پر جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اہل کتاب کی روایت ہے کہ ایک عرصے کے بعد اہل نینوا نے پھر کفر شرک اختیار کیا تو ناحوت نبی مبعوث کیے گئے. بہرحال یہ مستقل ایک تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مفسرین صاحب قصص القرآن نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہر چند سمجھایا. انبیاء اکرام نے نبی نے ناحوم نامی نبی جو مبعوث ہوئے انہوں نے ہر چند سمجھایا لوگوں کو، مگر لوگوں نے نہیں مانا. تو سن 612 قبل مسیح میں نینوا تباہ برباد ہو گیا. تو بہرحال مختلف تفسیریں ہیں، روایات ہیں، اور روایات میں اختلاف ہوتا ہے. پھر آگے کی آیتیں ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. بس آپ ان لوگوں سے چونکہ عرب اپنے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. عرب کا مزاج یہ تھا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ان کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے تھے، بے عزتی کا سبب سمجھتے تھے. مگر اللہ کے لیے یہ صنف تجویز کرتے تھے. اپنے لیے تو ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے تھے. اور یہ بات ان کے عرف کے خلاف تھی کہ ان کے لیے لڑکیاں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے لڑکے، کیا تیرے پروردگار کے لیے لڑکیاں لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ ان کے لیے لڑکے بیٹے. جس کمزور اور گھٹیا صنف کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں. یعنی گھٹیا کا مطلب ان کے اپنی نگاہ کے اعتبار سے. باقی بہرحال لڑکا اور لڑکی دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قابل تعظیم ہیں، تکریم ہے، اور دونوں کی تربیت بہرحال کی جانا چاہیے. لیکن ان کے اپنے خیال اور ظن کے اعتبار سے یہاں پر استعمال کیا گیا یہ لفظ. اور ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا، درحالے کو دیکھ رہے تھے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کہ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا، کہ وہ دیکھ رہے تھے. یعنی جس وقت ہم نے فرشتوں کو بنایا، پیدا کیا، کہ تم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا عورت بنایا؟ ظاہر بات ہے ان کے اپنے گمان کی بات ہے. اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے یہ لوگ جو ہے عائب کرنے کو بھی ہنر چاہیے، عائب کرنے کو بھی ہنر چاہیے. غلط عقیدہ بنانا تھا تو بالکل بے تکا نہیں بنانا چاہیے تھا، کچھ تو عقل رکھنا تھا. مشرکین نے اللہ کو صاحب اولاد مانا، یہ ظاہر بات ہے، بے تکی بات ہے. جبکہ اللہ صاحب اولاد نہیں ہے، نہ دنیا میں کسی کا رشتہ دار ہے، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی. لیکن بہرحال انبیاء کو ستانے کے لیے مشرکین نے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا. تو سنو، بے شک کو اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں انہم یقولون الا انہم من افکہم لیقولون. افک کہنا جھوٹ، اس لیے یہاں پر سخن تراشی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ترجمے کے اندر. سنو، بے شک وہ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے، کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اور بے شک وہ بالکل جھوٹے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. اور آگے فرمایا یعنی محمل اور بے تکی بات کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آگے فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو زیادہ پسند کیا؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یعنی تم خود بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کیوں تجویز کیا، کیوں پسند کیا؟ تو یہ تمہارے عقل کا فطور ہے اور تمہاری بے ہنگامی ہے اور تمہاری ضد اور ہردرمی کی بات ہے. یہاں تک ان آیت کا ترجمہ الحمدللہ ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بقیہ آیت کا ہم انشاءاللہ ترجمہ
کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔